حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں میں ایک جوان رانا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراوان اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشم خود پا بجولاں دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول مظلوم کو شہید کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل العامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے مشاہدہ قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور آواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختے دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین معرکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے واقع شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر ابھر کر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پورے اطمینان سے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے
جو جامع حالات میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کفر کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجع اور مقدم جانا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے برداں آ سکے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس مرحلہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تھا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا ہم تمہارے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہالی حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔
ये वफ्द हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ थैली लेकर आया। आपने देखा कि इसमें तो दीनार हैं। थैली को अपने से दूर हटाकर बस ये कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कोई मथून हादसा या कोई नागवार वाक़या पेश आ गया। ये कैफियत देखकर आपकी बीवी घबराई हुई उठी और कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या सानहा रोनुमा हो गया? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि ये बात कहीं ज्यादा अहम है। उसने पूछा, क्या किसी मारके जिहाद में मुसलमानों को कोई सदमा पहुंचा? आपने फरमाया, इससे भी बड़ी बात। उसने अर्ज की, भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फरमाया, मेरे यहाँ दुनिया दर आई ताकि मेरी आखिरत बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया। उसने अर्ज की, क्यों ना आप इस फितने से गुलो खलासी करें। इसे दीनारों के बारे में कुछ न था। उन्होंने फरमाया, क्या इस सिलसिले में मेरी मदद करोगे? अर्ज की, जी हाँ, क्यों नहीं। आपने दीनार मुताद्दिद थैलियों में बंद। इस वाक़े को ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो दियार शाम तशरीफ़ लाए। मकसद ये था कि इस इलाक़ा के हालात मालूम कर सकें। उन दिनों हिम्स का नाम कोएफ़ा पड़ गया था, जो लफ्ज़ कूफ़ा की तस्ग़ीर है। ये इस नाम से इसलिए मशहूर हुआ कि यहाँ के लोग उम्माले हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफ़ा से बहुत हद तक मुशाबहत रखते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो की तशरीफ़ आवरी हिम्स में हुई तो यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज़ करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? उन्होंने इसकी शिकायत में ज़बान खोली और इनके तर्ज़ अमल के बारे में 4 बातें कहीं, जो एक दूसरी से बढ़ चढ़ कर थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि मैंने गवर्नर और शिकायत करने वालों को एक साथ तलब किया और अल्लाह ताला से दुआ की, हज़रत सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो के बारे में मेरे गुमान को झूठा ना होने दे। मुझे इस पर बहुत एतमाद था। जब ये लोग और इनका गवर्नर बवक्ते सुबह मेरे पास आए तो मैंने दरियाफ्त किया, तुम्हें अपने गवर्नर से क्या गिला है? उन्होंने बताया कि ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर मैंने पूछा, सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो, तुम इस सिलसिला में क्या कहना चाहते हो? सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर कहा, बखुदा मैं इस सिलसिला में कुछ कहना पसंद करता था, लेकिन अब इसके बगैर कोई चाराए कार नहीं कि मैं हकीकत हाल साफ साफ बयान कर दूं। सूरत हाल ये है कि घर में मेरे पास कोई खादिम नहीं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और अहले खाना के लिए आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ ताकि आटा खमीर हो जाए, फिर उठकर उनके लिए रोटी पकाता हूँ, फिर वज़ू करके लोगों की खिदमत में गरीबाना लिबास में निकल खड़ा होता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इनके खिलाफ और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा, सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो, इस एतराज़ का तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरमाया, बखुदा मैं इस अमर का इजहार भी नापसंद करता हूँ। मुख्तसरन ये अर्ज़ है कि मैंने दिन इनके लिए वक्फ कर रखा है और रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए। मैंने पूछा, आपको इनके खिलाफ और क्या शिकायत है? वो बोले, महीना में एक दिन गफलत से काम लेते हैं। मैंने दरियाफ्त किया, सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो, ये क्यों? सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना तो कोई खादिम है, ना इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कपड़ों का कोई जोड़ा है। इस वक्त जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, महीने में एक मर्तबा धोता हूँ, फिर मुंतज़िर रहता हूँ कि ये खुश्क हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो मैं इन्हीं को पहनकर दिन के आखिरी हिस्से में इनका सामना करता हूँ। फिर मैंने दरियाफ्त किया, कोई और शिकायत? उन्होंने कहा, मजलिस में बैठे बैठे कभी कभी इन पर गशी तारी हो जाती है और यूं मालूम होता है कि इस मजलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पूछा, सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो, ये क्या बात है? सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो ने कहा, मैंने हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हो की शहादत का मंजर बचश्मे खुद देखा था। उस वक्त मुशरिक था। मैंने देखा कि कुरैश इसकी बोटियां काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुझे ये पसंद है कि तुम्हारी जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हो जवाब में कहते हैं, खुदा की कसम, मैं ये हरगिज़ पसंद नहीं करता कि मैं तो अपने अहलो अयाल में इत्मीनान से रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक कांटा भी चुभे पाए। जब कभी वो दिन मुझे याद आता है, सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने उस दिन उनकी क्यों न मदद की। डरता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेरा ये जुर्म मुआफ़ ना कर दे। इसके बाद मुझ पर गशी तारी हो जाती है। ये सुना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने सईद रज़ी अल्लाहु अन्हो के बारे में मेरे हुस्न ज़न को गलत साबित नहीं किया। इसके बाद आपने 1000 दीनार भेजे ताकि इनसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें।
جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہا، اٹھیے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا؟ یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا، وہ کون؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کیا، بجائے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو مسند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے چاہے خود کم ہی نہ ہوں۔ کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 1، تہذیب و تہذیب۔ نمبر 3، بباقی انوار نمبر 125۔ نمبر 3، صفت الصفوہ نمبر 1 صفحہ 274۔ نمبر 4، حلیت الاولیاء نمبر 1 صفحہ 244۔ نمبر 5، تاریخ الاسلام نمبر 2 صفحہ 35۔ نمبر 6، الاصابہ نمبر 3 صفحہ 226۔ نمبر 7، نسب قریش نمبر 3 صفحہ 399۔